ٹھیک ہے، آج ہم نے سورہ مریم ختم کی ہے اور سورہ طٰہٰ پڑھی ہے۔ سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ، یہ دونوں صورتیں اہل کتاب کو سمجھنے کے لیے، یہودیت اور عیسائیت کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں میں کیسے کیسے پیغمبر بھیجے اور ان قوموں نے کیا کیا کیا۔ اچھا، ایک مسئلہ سن لیں، یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ آج میں نے نوٹ کیا ہے، آج غروب آفتاب کتنے بجے تھا ذرا دیکھ کے بتائیں؟ کراچی میں سورج غروب ہونے کا ٹائم تھا 6:47 47، اور اذانیں ہو رہی ہیں 45 پہ۔ دو اذانیں میں نے خود سنی ہیں 45 پہ، یعنی سورج ڈوبنے سے 2 منٹ پہلے۔ میں اہل حدیث حضرات سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، خدا کے لیے، اللہ کا واسطہ، آپ اپنے مسلک کو دوسروں پہ زبردستی مت تھوپیں۔ میں نہیں کہہ رہا یہ سارے اہل حدیث ایسا کرتے ہیں، لیکن جو کرتے ہیں وہ پھر دبا کے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بس ایسی کی تیسی۔ آپ کیوں لوگوں کے روزے خراب کر رہے ہو؟ آپ کی اگر ایک ذاتی رائے ہے کہ سورج ڈوبنے سے پہلے بھی ٹائم ہو جاتا ہے، تو آپ اپنے چند افراد تک اس کو محدود کیوں نہیں کرتے؟ اپنا مسلک زبردستی دوسرے پہ تھوپتے کیوں ہیں آپ؟ چاروں اماموں کا مذہب ہے، قرآن سے، حدیث سے، اجماع امت سے ثابت ہے کہ سورج جب تک مکمل غروب نہیں ہو جاتا آپ کے لیے افطار حلال نہیں ہے۔ اگر کوئی حدیث ہے اور آپ اس کی تفسیر کر رہے ہیں تو آپ بولیں آپ کی ذاتی رائے ہے، اپنی رائے کو لوگوں پہ مسلط نہیں کیا جاتا کریں۔ چلو بھائی، اب ہم پڑھتے ہیں سورہ طٰہٰ پڑھ لیتے ہیں۔ میرا خیال ہے سورہ مریم تو، یا سورہ مریم پڑھ لیں، سورہ طٰہٰ بعد میں کر لیں گے، دونوں بڑی دلچسپ صورتیں ہیں۔ اللہ نے سورہ مریم کو شروع کیا حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام سے۔ یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت یہود و نصارہ سے کوئی میل جول نہیں تھا، اور ایسے آیتیں نازل ہوتی تھیں، پھر یہ لوگ مشرکین مکہ کہتے تھے اصل میں یہ عیسائیوں اور یہودیوں سے سیکھتے ہیں یہ باتیں، ورنہ ان کو کہاں سے پتہ چل رہی ہیں۔ لیکن کمال کی بات ہے کہ قرآن نے اتنے خوبصورت انداز سے حضرت مریم کی، حضرت عیسیٰ کی پاک دامنی، موسیٰ علیہ السلام کی حیثیت، ابراہیم علیہ السلام کی حیثیت کو اتنے خوبصورت انداز سے بیان کیا کہ ایسا آج تورات اور انجیل میں بھی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ تیرے رب کی وہ رحمت ہے جو اس کے بندے زکریا پر ہوئی۔ تھوڑا سا میں ہر سال پیغمبروں کا تھوڑا شجرہ بیان کرتا ہوں، تو مختصراً بیان کروں گا کیونکہ کئی سال میں نے ڈیٹیل میں بیان کیا ہے، تو پیغمبروں کا تھوڑا سا شجرہ آپ کے ذہن میں ہوگا تو پھر قرآن مجید کے ان واقعات کو سننے میں لطف بھی آئے گا، ایمان بھی تازہ ہوگا۔ سب سے پہلے پیغمبر تو ہیں آدم علیہ الصلاۃ والسلام، جن کا قرآن صرف اتنا ہی تذکرہ کرتا ہے کہ ان کو ہم نے کیسے بنایا اور فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو۔ دعوت کا ان کا تذکرہ نہیں ہے کیونکہ پبلک کی مارکیٹ سے شارٹ تھی، وہ کس کو دعوت دیتے، سارے اپنے ہی بچے تھے۔ جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے آدم علیہ السلام کے، تو اس میں جو جڑواں ہوتے تھے ان کو بہن بھائی سمجھا جاتا تھا، اور جو اگلے پیٹ سے ہوتے تھے وہ پچھلے پیٹ والوں کے لیے نامحرم سمجھے جاتے تھے، سمجھ رہے؟ تو بہن کے لیے جو دل میں جذبات ہوتے ہیں نا، یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے نا، اللہ کے اختیار میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہن قرار دیا تھا اس کو جو ایک پیٹ سے ہو۔ لڑکا لڑکی پیدا ہوئے یہ کیا ہیں؟ بہن ہیں۔ اگلے جو پیدا ہوئے وہ کزنوں کی طرح ہوتے تھے۔ یہ شروع میں بقائے نسل کے لیے ایسا رکھا گیا ہے۔ پھر بعد میں جب ایک دفعہ نسل پیدا ہو گئی تو پھر جب ان کی شادیاں ہوئی ہیں، پھر ان کے جو بچے ہوئے ہیں، پھر وہ کزن سمجھے گئے، اور جو ایک ماں باپ کے تھے وہ بہن بھائی سمجھے گئے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بیٹھ جاؤ میرا بچہ۔ تو ایسے ہی سٹائل ہے بچوں کا، دیکھو بچے بھی نا، وہ چھوڑو بھی۔ تو آدم علیہ السلام کی دعوت کا ہمیں تذکرہ نہیں ملتا، صرف ان کے بیٹوں کا تذکرہ ملتا ہے کہ حسد کی آگ میں جل کے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، اور وہ پہلا اس زمین پر قتل تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ شیس علیہ السلام آئے دنیا میں، پھر ادریس علیہ السلام آئے دنیا میں۔ یہ سارے قدیم پیغمبر ہیں، ادریس علیہ السلام، شیس علیہ السلام اور آدم علیہ السلام۔ یہ نوح علیہ السلام سے پہلے کے ہیں،
ہوا یہ کہ اس وقت تک زمین میں شرک نہیں تھا، نافرمانی تھی، قتل و غارت بھی، اور بھی جو بھی برائیاں ہوتی ہیں، اور برائیوں پر اللہ نے کہا ہے کہ جہنم میں سزا ملے گی، لیکن سزا کھانے کے بعد ایک نہ ایک دن جہنم سے نکل جاؤ۔ سب سے پہلا شرک آیا نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں۔ نوح علیہ السلام کے دور میں شرک کہاں سے آیا؟ جو نیک لوگ تھے نا، کیونکہ آدم علیہ السلام کی تو اولاد توحید پرست تھی، تو جس کو وہ دیکھتے، اب یہ پتہ نہیں ہمیں کہ نوح علیہ السلام اور آدم علیہ السلام میں وقفہ کتنا ہے، 1000 سال ہے، 20,000 سال ہے، 40,000 سال ہے، 1 کروڑ سال ہے، کچھ بھی ہمیں معلوم نہیں ہے، کچھ اندازے ہیں۔ بعض حضرات کا اندازہ یہ کہ آج سے لے کے اب تک جو ابراہیم علیہ السلام کا دور ہے وہ 10,000 سال تک کا ہے، لیکن یہ بھی تخمینے ہیں، اس بارے میں تحقیق اس کو تو نہیں کہتے نا، ایک اندازے ہوتے ہیں، اندازہ تو پھر اندازے کے طور پہ بیان کیا جا سکتا ہے، ہمیں نہیں پتا، لیکن اتنی بات ہے کہ طویل زمانہ ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام کا قد صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے 60 گز تھا۔ 60 گز سمجھتے ہو؟ 1 گز تقریباً 3 فٹ کا ہوتا ہے، تو اتنا بڑا قد۔ کل ایک باپ بزرگ آئے مجھ سے پوچھنے لگے کہ آدم علیہ السلام کا قد 60 گز تھا، یہ ثابت ہے حدیث سے؟ میں نے کہا جی۔ کہہ رہے پھر ان کی بیوی کا قد نارمل تھا یا وہ بھی 60 گز؟ میں نے کہا حضرت کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا ظاہر ہے ان کی بیگم بھی، اما ہوا جو ہماری ماں تھیں، وہ بھی کتنا قد تھا، وہ بزرگ تھے، بوڑھے آدمی تھے۔ تو پھر مجھے کہنے لگے ہم نے سنا ہے کہ وہ بہت خوبصورت تھیں، دنیا کی سب سے خوبصورت عورت تھی حضرت حوا۔ میں نے کہا یہ رپورٹیں میرے پاس نہیں ہیں۔ خیر، اور پھر عمریں بھی لمبی، ظاہر ہے جب اتنا اونچا قد ہے تو پھر ہر چیز اس سے مطلب، اور ویسے بھی زمین میں کوئی ہے نہیں نا، تو انہوں نے ہی آباد کرنا تھا، ایسا لگتا ہے کہ ان کی عمر بھی بہت لمبی تھی۔ اچھا، یہ ایتھیس لوگ اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ اتنا لمبا قد تھا تو اس زمانے میں ہمیں اتنے بڑے بڑے ڈھانچے ملتے کیوں نہیں؟ بھائی آبادی بہت تھوڑی تھی، جب اتنی تھوڑی آبادی تھی تو وہ کہاں گئے ہمیں کیا پتا کہاں گئے، زمین کوئی چھوٹی تھوڑی ہے، اور ویسے بھی کوئی مل گیا تو آپ ڈائناسور کے کھاتے میں ڈال دو گے اس کو۔ اچھا، بلکہ یہ ڈائناسورز کا وجود بتا رہا ہے کہ اس زمانے میں مخلوق کا قد بہت بڑا تھا۔ دیکھو جب آدم علیہ السلام کا قد اتنا بڑا تھا تو اس زمانے کی چھپکلیاں بھی ایسے ہی ہوتی ہوں گی نا، کیا خیال ہے؟ اس زمانے کے چوہے بھی ایسے ہی ہوتے ہوں گے۔ تو یہ ڈائناسورز کے جو مجسمے نکلے ہیں، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے کی مخلوق کیا تھی، وہ تھی ساری مخلوق بڑی بڑی مخلوق تھی۔ اللہ نے زمین میں بہت سارے لوگوں کو آباد کرنا تھا تو ان کے قد اللہ نے چھوٹے کر دیے، کیونکہ ابھی اسی سٹائل کے لوگ ہوتے نا اتنے بڑے بڑے، تو کھاتے کتنا، وہ کتنا کھانا چاہیے تھا ان کو، تو بڑے مسائل ہو سکتے تھے۔ بہرحال اب اللہ کی حکمتیں تھیں۔ تو پہلے پیغمبر جو اس زمین پہ توحید کی دعوت کے لیے آئے ہیں وہ ہیں نوح علیہ الصلاۃ والسلام۔ نوح علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جن کے دور میں شرک پھیل گیا تھا۔ شرک کیسے پھیلا تھا؟ جو نیک لوگ ہوتے تھے، بڑے بزرگ ہوتے تھے، لوگ عقیدت محبت میں آ کے بیٹھنا بھی چاہیے، اس سے شریعت نے منع نہیں کیا۔ آج 2 انتہائی ہیں، ایک انتہا یہ کہ بزرگوں کو خدا بنا لو، دوسری انتہا یہ کہ بابا لیس ہو جاؤ، بزرگ ہوتے ہی نہیں ہیں۔ یہ دونوں افراط اور تفریط ہیں۔ بھائی بزرگ ہر دور میں مارکیٹ میں ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، ان سے جا کے اصلاح لیا کرو، آشیرواد لیا کرو، ان سے دعائیں کروایا کرو، ان کی خدمت میں بیٹھا کرو، اس سے بہت فائدے ہوتے ہیں۔ اس پر قرآن و سنت میں بہت ساری دلیلیں ہیں کہ ان کی صحبت اٹھاؤ، لیکن یہ نہ سمجھو کہ وہ عالم الغیب ہیں، وہ پھونک لگائیں گے تو الیکشن کا سارا وہ پانسا بدل جائے گا۔ یہ کام اسٹیبلشمنٹ کا ہو سکتا ہے، کسی پھونک کا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو ہے نا، اب کیا ہوا کہ وہ بزرگوں کے مجسمے انہوں نے بنا لیے دنیا سے جانے کے بعد یادگار کے طور پر۔ اسی وجہ سے اسلام میں تصویر پر پابندی لگا دی، لوگوں نے اپنے باپ دادا کی تصویریں لٹکائی ہوئی ہوتی ہیں یادگار کے طور پر، ختم کر دو یہ سب۔ ابا کو یاد رکھنا ہے، اماں کو یاد رکھنا ہے، دعائیں یہ کام آئیں گی ان کے، تصویروں سے ان کو عذاب تو مل سکتا ہے، کام نہیں آئیں گی۔ تو اپنی پیروں کی مرشدوں کی تصویریں لگا کے گھوم رہے ہیں، یہیں سے تو شرک پھیلتا ہے، انہی تصویروں کی تعظیم شروع کر دیتے ہیں نا۔ اسلام نے بند کر دیا دروازہ۔ اگر تصویر سازی کی اسلام میں کوئی اہمیت ہوتی تعظیم کے لیے، جو تصویریں ہوتی ہیں، تو سب سے پہلے صحابہ سید الانبیاء کی تصویریں محفوظ کرتے ہیں۔ کوئی حالانکہ تصویر سازی کا فن اس وقت عروج پر تھا، مگر ہمیں پیغمبر کی ایک تصویر بھی نہیں ملتی۔
تو اس نبی نے نفی کی ہے تصویروں کی. تو آپ بھی اپنے گھروں میں نا یہ یادگار کے طور پہ شادی بیاہ کی میں کیسا لگ رہا تھا, میں یوں لگ رہا تھا, چھوڑ دو اس کو. البتہ ڈیجیٹل تصویر کو بہت سے محقق علماء تصویر مانتے ہی نہیں, کیونکہ اس میں قرار نہیں ہوتا, وہ لمبی بحث ہے. خیر, تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بھیجا, وہ پہلے پیغمبر تھے جو دنیا میں توحید کی دعوت دینے کے لیے آئے. اس سے پہلے پیغمبر اعمال کی دعوت دینے کے لیے آتے تھے, برائیاں چھوڑ دو, یہ کرو وہ کرو. تو پہلے پیغمبر ہے نوح علیہ السلام جو کس دعوت کے لیے آئے, بولو, توحید. اچھا, نوح علیہ السلام کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آدم ثانی کہا جاتا ہے. ہم سب نوح علیہ السلام کی اولاد میں بھی ہیں, جیسے آدم علیہ السلام کی اولاد میں, اسی طرح نوح علیہ السلام کی. وجہ کیا ہے؟ قرآن نے کہا ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا وجعلنا ذریتہ هم الباقین. اللہ کہتے ہیں میں نے نوح کی ذریت ہی کو باقی رکھا. حام, سام اور یافث نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے. جب پوری دنیا میں طوفان آیا ہے نا, نوح علیہ السلام کی قوم ایمان نہیں لائی. 950 سال دعوت دی نوح علیہ السلام نے, کوئی تھوڑا عرصہ نہیں ہوتا. اللہ کا حلم دیکھو, کہتے ہیں نا اللہ حلیم ہے, حلیم کا معنی بردبار, جلدی عذاب نہیں دیتا, مہلت دیتا ہے. کتنی مہلت دی؟ 950 سال. اور نوح علیہ السلام کہتے ہیں دعوت قومی لیلا و نہارا, دن میں بھی دعوت, رات میں بھی دعوت, بار بار بلاتے رہے اللہ کی طرف آؤ, اللہ کی طرف آؤ, اللہ کی طرف آؤ. لیکن ظاہر ہے جس قوم کا پیٹ بھرا ہوا ہونا اس کو اللہ کے علاوہ سب کچھ سمجھ میں آتا ہے, اس کو اللہ کے علاوہ سب کچھ سمجھنا. جیسے آج کل ہمارے بہت سے عرب لوگ جو ہے نا, معاشی وسائل کی وجہ سے ان کے وہ پیٹ فل ہو چکے ہیں, لہذا اب ان کو مذہب کیا لگ رہا ہے, داڑھی والے ان کو اچھے نہیں لگ رہے, مذہب ان کو بالکل بھی پسند نہیں آ رہا. تو اس لیے بعض موقع پہ غربت ہی اللہ کی نعمت ہوتی ہے, ہر ایک کے لیے پیسہ اچھا نہیں ہوتا. تو جس حال میں اللہ رکھے نا اس میں خوش رہا کرو. بعض لوگ کہتے ہیں پیسہ آ جائے, پیسہ آ گیا نا تو اللہ کو ہی نہ بھول جاؤ سب سے پہلے, جیسے کہ بھول رہے ہیں وہ لوگ آہستہ آہستہ. تو اب کیا ہے, تو قوم کے پاس وسائل تھے, نوح علیہ السلام بلاتے رہے اللہ کی طرف آؤ, توحید جس نے پیدا کیا اس کو پکارا کرو, وہ اس کو پکارا کرو, مت پکارو ان پتھروں کے بنی ہوئی مورتیوں کو, خالق وہ ہے, مالک وہ ہے. 950 سال. پتہ ہے مسئلہ کیا ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں یار ہم تو گناہ کرتے ہیں, کوئی عذاب تو آتا نہیں ہے. اتنے لوگ شراب پی رہے ہیں, نارمل لائف گزار رہے ہیں. اتنے لوگ زنا کر رہے ہیں, نارمل لائف گزار رہے ہیں. اتنے لوگ یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, نارمل لائف گزار رہے ہیں. یہ بہت بڑی بھول ہے, یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. اللہ بار بار کہتے ہیں میں نے جزا اور سزا کا دن دنیا نہیں رکھا بلکہ آخرت رکھی ہے. اگر میں دنیا میں دینا شروع کر دوں تو سارے انسان کے بچے بن جائیں نا. تو یہی مسٹیک ہوئی ہے نوح علیہ السلام کی قوم سے. نوح علیہ السلام نے کہا عذاب آئے گا, اللہ سے توبہ کرو, استغفار کرو, توبہ کرو. 950 سال تک قوم دیکھتی رہی. 950 سال سے ہم سن ہی رہے ہیں, اب تک تو عذاب آیا نہیں. وہ دلائل میں غور نہیں کر رہے کہ جس اللہ نے تمہیں بنایا ہے, جس نے پیدا کیا, تم خود تھوڑی بنے ہو. الم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا خلقکم اطوارا. کیسے ماں کے پیٹ میں اس نے تمہیں کیسے پیدا کیا, خون سے گوشت, گوشت سے ہڈیاں, ہڈیوں سے آنکھیں, گوشت سے آنکھیں, ناک, دل, یہ سارے اسٹیپ بائی اسٹیپ آٹومیٹیکلی تھوڑی ہو رہے ہیں. لیکن میں نے بتایا جب پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو اللہ رسول کے علاوہ سب کی باتیں سمجھ میں آتی ہیں. قوم کا پیٹ بھرا ہوا تھا, ان کو نوح علیہ السلام بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہے تھے. تو اب کیا ہوا؟ اللہ کہتے ہیں پوری قوم کو میں نے تباہ و برباد کیا. نوح علیہ السلام کا واقعہ تو جہاں آئے گا میں انشاءاللہ وہ تفصیل سے بتاؤں گا. پوری قوم تباہ کر دی اللہ نے. تو نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا کنعان, وہ بھی عذاب میں تباہ ہو گیا. 3 بیٹے جو کشتی میں سوار ہوئے, حام, سام اور یافث. ان 3 بیٹوں سے نسل چلی ہے نوح علیہ السلام. اب ہم میں سے کوئی حام کی اولاد میں, کوئی یافث کی اولاد میں, کوئی سام کی اولاد میں. لیکن یہ تینوں سلسلے جا کے کہاں ملتے ہیں؟ اب یہ انڈونیشیا اور ملیشیا والے لگ رہا ہے سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں, ایک جیسی شکلیں بالکل.
انڈونیشیا کے کچھ لوگ آئے نا حج کرنے کے لیے, تو ہمارے استاذ کے استاذ سے بوڑھے تھے, بزرگ تھے, انہوں نے کہا یار یہ سب کی شکلیں ایک جیسی لگتا ہے, سب ایک ماں باپ کے بچے ہیں یہ, ٹھیک ہے نا. تو ہم لوگوں میں لگتا ہے کہ ایک مختلف قوموں کا اختلاط ہوا ہے, لیکن انڈونیشین کے بارے میں, ملیشین کے بارے میں لگتا ہے کہ ایک ہی ماں باپ, کہیں ابا اماں گئے تھے ملیشیا یا انڈونیشیا, پھر کہیں اور انہوں نے شادی کی نہیں, بالکل ایک جیسے. چائنا والے بھی ایسے ہی ہیں, تبھی چائنا والے دوسری شادی نہیں کرتے, ان کو پتا ہے پہلی بیوی بھی اسی شکل کی ملے گی جس شکل کی دوسری بھی اسی شکل کی ملے گی جس شکل کی پہلی ہے. چائنا میں اسی وجہ سے رواج نہیں ہے, ہمارے یہاں اپنی ڈفرینٹ چہرے ہیں. تو چائنا میں کیا ہے, ایک ماں باپ کی اولاد ہے. خیر, تو اللہ میاں نے اب نوح علیہ السلام جو جب دوبارہ آباد ہوئے, یعنی نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پہ ٹھہری, پھر اللہ نے خوب آپ کی اولاد میں برکت دی, خوب اولادیں ہوئی آپ. اور پھر یہ سلسلہ چلتے 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 یہ جو سلسلہ چلا ہے بالآخر ابراہیم علیہ السلام تک آیا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جو تھے, یہ پھر ان کی قوم میں شرک آیا. ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی, اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے کو اللہ نے اتنی آزمائشوں میں ڈالا, اتنی آزمائشوں میں, کہ اللہ کہتے ہیں کہ ہر آزمائش میں ابراہیم علیہ السلام پورا اترے. ابراہیم علیہ السلام کی جو تاریخ ہے نا, وہ ہم سے وہ یقینی ہے. یعنی یقینی کا مطلب تقریباً یقینی, وہ تقریباً 4000 سال پرانی تاریخ ہے, 4 یا بلکہ 3600 آپ کہہ لیں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ تقریباً 2000 سال کا ہے. کیونکہ اس کی ہسٹری کیا ہے, وہ تقریباً محفوظ ہے. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد نا دنیا میں علم بھی بہت پھیلا ہے, پھر ان کی اولادوں میں, اب ان کی اولادوں کا تذکرہ قرآن میں, تورات میں, انجیل میں, پھر کیونکہ یہودیوں نے بھی ان کی تاریخ محفوظ رکھی ہے نا, تو وہ سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تو 1400 سال ہو گئے, 1445 سال ہو گئے, اور اس سے پہلے 2000 سال, سمجھتے ہو. تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بھانجے ہیں حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام, جو گئے تھے قوم لوط, جن لڑکوں سے بدفعلی کرتی تھی وہ قوم. لوط علیہ السلام نے جا کے ان کو سمجھایا, اور وہ قوم نہیں مانی, تو اللہ نے پوری قوم کو پٹخ کے ہلاک کر دیا. تو لوط علیہ الصلاۃ والسلام تھے. پھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بہت بڑی آزمائشوں میں ڈالا. تو ابراہیم علیہ السلام جب تمام آزمائشوں میں پورے اترے, تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو جو خوشخبریاں دی, ان میں ایک یہ کہ اب جتنے بھی پیغمبر آئیں گے وہ آپ کی اولاد میں ہوں گے, نبوت کو جاری کرے گا. اس لیے ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے, ایک اسماعیل علیہ السلام اور ایک اسحاق علیہ السلام. اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ کی اولاد میں تھے, اور اسحاق علیہ السلام آپ کی پہلی زوجہ حضرت سارہ, ان کی اولاد میں تھے. اچھا, یہ جو دوسری شادی حضرت سارہ نے ہی کروائی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی, لیکن پھر بڑی ٹینشن میں آئی تھی وہ, جب کروا تو دی لیکن تو کافی ٹینشن میں آئی تھی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نیچرل ہے عورت کا سوکن کی وجہ سے ٹینشن لینا. تو ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ کو رکھا کہاں, پھر مکہ لے گئے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی 2 بیویوں کو ایک ساتھ مت رکھو. سمجھتے ہو, اگر آپ نے 2 یا 4 کو ایک گھر میں رکھا, خود آپ کو کسی بیابان میں جا کے رہنا پڑے گا. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا حکم بھی تھا اس میں, بھائی وہاں لے جاؤ ان کو. تو اسماعیل علیہ السلام وہاں پیدا ہوئے, اسماعیل علیہ السلام تو تھے وہاں, وہ جو پھر جو واقعہ ہوا جو ہم دوڑ لگاتے ہیں صفا مروہ پہ. اور ادھر اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے. اسحاق علیہ السلام بھی پیغمبر. اللہ نے آپ کو خوشخبری دی کہ اسحاق کے بیٹے یعقوب ہوں گے, آپ کے پوتے, وہ بھی کیا ہوں گے, پیغمبر ہوں گے. تو اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب بھی پیغمبر. یہ سارے ارض شام میں گزرے ہیں پیغمبر, جن کا قبلہ بیت المقدس تھا. سمجھتے ہو نا, جس پہ آج یہودی تسلط کی کوشش کر رہے ہیں. پھر اسحاق جو یعقوب علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے نا, ان کے پھر آگے بیٹے ہوئے یوسف علیہ السلام. انہوں نے بھی 2 شادیاں کی تھی یعقوب علیہ السلام نے, کی تو زیادہ تھیں, لیکن جب سورہ یوسف میں 2 کا تذکرہ ملتا ہے, باقی کی انہوں نے اور بھی زیادہ ہیں, تاریخی کتابوں میں ملتا ہے. خواتین سے معذرت, اب کر رہے ہیں تو میں کیا کروں بھائی,
یہ تو پیغمبروں کی سنت ہے نا. اور پتہ ہے یعقوب علیہ السلام نے تیسری شادی اس وقت کی ہے جب یوسف علیہ السلام گم ہو چکے تھے. اس لیے امام احمد بن حنبل کی طرف یہ قول منسوب ہے کہ اتنے غم میں بھی یعقوب علیہ السلام نے نکاح نہیں چھوڑا, اتنے غم میں بھی. تو یہ جو کام ہے نا شادی کرنا, اصل تو یہ کہ کرنا ہی ہے, یہ چاہے ٹینشن میں ہو, خوشیوں میں ہو, پیسہ ہے, غربت ہے, نہ کرنا کسی مجبوری سے ہوگا. تبھی قرآن نے کہا کہ اگر تم دو تین کرو, اگر خوف ہو کے عدل نہیں کر سکتے پھر ایک کرو. تو اصل اسلام میں کیا ہے, خوش بہت ہوتے ہیں, ہمت ہے نہیں آپ لوگوں میں. ابھی سب دیکھو کیسے چہرے پہ خوشی آئی ہوئی ہے, کرنا کرانا کچھ بھی نہیں ہے. خیر, تو اب کیا ہوا, ادھر یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام. اب یوسف علیہ السلام چونکہ گم گئے تھے تو مصر میں چلے گئے فروخت ہو کے. تو مصر میں پھر یوسف علیہ السلام کی حکومت قائم ہوئی. اور پھر یعقوب علیہ السلام بھی کہاں چلے گئے, جب آپ کے بیٹے مصر کے بادشاہ بنے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام بھی کہاں چلے گئے, مصر. جب وہاں گئے ہیں تو بنی اسرائیل شام سے نکل کے, فلسطین سے نکل کے کہاں چلے گئے, مصر جا کے آباد ہو گئے. اب یہ جو مصر تھا نا, یہ بنی اسرائیل کا اپنا وطن نہیں تھا, یہاں یہ لوگ تھے اجنبی. لیکن حکومت ان کے پاس آ گئی کیونکہ انہوں نے, یوسف علیہ السلام نے قحط کے دنوں میں مصر کی جو غیر مسلم اسٹیٹ تھی اس کو تباہ و برباد ہونے سے بچایا. پہلے وزیر خزانہ لگے اس میں یوسف علیہ السلام, اور جب مصر کی حکومت پہ انہوں نے اتنی مدد کی تو پھر بادشاہ بھی وہی بن گئے. تو یوسف علیہ السلام کے دور تک تو معاملہ سیٹ چلتا رہا. لیکن جب آگے یوسف علیہ السلام کی اولادیں ہوئیں, یعقوب علیہ السلام کی اولادیں, یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل. اسی وجہ سے یعقوب علیہ السلام کی آگے اولادوں کو کیا کہا جاتا ہے, بنی اسرائیل. تو بنی اسرائیل تھے مینورٹی میں. آہستہ آہستہ, آپ کو پتا ہے قوم پرستی دنیا میں ہر جگہ ہوتی ہے. تو جو مصر کے لوگ تھے وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ ہمیں تباہی سے بچانے والے یہ لوگ ہیں, بلکہ وہ دیکھتے تھے یہ اقلیت میں ہیں, مسلم ہیں. اور آپ کو پتا ہے اسلام میں ایک بے پناہ اٹریکشن ہے, جس میں اٹریکشن ہوتی ہے جیلیسی اسی سے ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. کیا ہو گیا بھائی, اٹریکشن جہاں ہوگی حسد بھی. تبھی دنیا میں جتنے لوگ ہیں نا وہ مسلمانوں سے اور اسلام سے جتنا جلتے ہیں کسی اور مذہب سے اتنا نہیں. ہندوستان میں دیکھ لو جتنا ظلم مسلمانوں پہ ہو رہا ہے کسی اور مذہب میں اقلیت والوں پہ نہیں ہو رہا. کیوں؟ ان کو پتا ہے ان کے پاس ایک سسٹم ہے, نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے, فیملی سسٹم کا ایک طریقہ ہے, وراثت کے پورا ایک سسٹم ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کو 1 سال کے لیے انڈیا میں آزاد چھوڑ دو آپ, یا ان جیسے کسی آدمی کو جو اس طرح اوپنلی تبلیغ کرے, آدھا انڈیا مسلمان ہو جائے گا. کیونکہ کسی کے پاس دلائل کی دنیا میں جواب نہیں ہے. تبھی تو یہ لوگ باتیں کرتے ہیں, آزادی دیتے نہیں ہیں کسی کو. تو وہی کام جو آج انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے نا, وہی کام مصر میں بنی اسرائیل کے ساتھ شروع ہو گیا. حکمران آتے رہے, انہوں نے کہا بھائی یہ کب سے حکومت کے حقدار ہو گئے, مصر تو ہمارا ہے, یہ تو موصلے ہیں, موصلے. لہذا آہستہ, وہ تھے مینورٹی میں, ان کو حکومت سے بھی نکالا. حکومت سے نکالنے کے بعد ان پہ ظلم کیا, بادشاہ مسلط ہوتے رہے. ہر مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا, لقب تھا یہ. تو فرعون, مختلف قسم کے فرعون آتے رہے اور اقلیت میں ہونے کی وجہ سے ان پہ ظلم کرتے رہے. لیکن ان کو ایک کھٹکا لگا رہتا تھا کہ یار یہ ہیں حق پرست. جو حق پر ہوتا ہے نا اس میں ایک خاص طاقت ہوتی ہے جو اسے موٹیویٹ کرتی ہے. تو ظلم کرتے کرتے ان کو غلام بنا لیا. کافی طویل عرصہ بنی اسرائیل نے غلامی کی زندگی گزاری. اللہ تعالیٰ کو ترس آیا بنی اسرائیل پر, اور اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی قیادت کے لیے پیدا کیا. اور کمال کر دیا کہ فرعون ہی کے گھر میں فرعون کے دشمن کو اللہ نے بڑا کر کے دنیا کو دکھا دیا کہ دنیا میں ہر ایک سے لڑا جا سکتا ہے, اللہ کی تدبیروں سے نہیں لڑا جا سکتا. وہیں پال کے دکھایا اللہ نے کہ جس سے تو ڈرتا ہے نا وہ تیرے ہی محل میں پلے گا. اور اس میں بڑی حکمت تھی کہ موسیٰ کو اس لیے بھی پالا جا رہا تھا کہ جس کو لیڈر بنایا جاتا ہے نا, اور جس کے مقابلے میں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس قوم کے کلچر کو جانتا ہو. موسیٰ کو دعوت دلوانی تھی فرعون سے, تو فرعون کے کلچر سے اگر واقف نہ ہوتے تو فرعون کو دعوت نہیں دے سکتے تھے.
تبھی میں یہ کہتا ہوں کہ جس علاقے کی مسجد ہے نا وہاں کا امام بھی اسی اسٹینڈرڈ کا ہونا چاہیے جس اسٹینڈرڈ کے لوگ وہاں پر رہتے ہیں. اگر آپ کسی گاؤں دیہات بھینسوں باڑوں والے جگہ سے کسی امام کو لا کے ڈیفنس کلفٹن گلشن اقبال کا امام بنا دیں گے, وہ وہاں پہ صحیح طرح سے لوگوں کو گائیڈ بولو نہیں کر سکے گا, اس سے بڑے نقصان ہوتے ہیں. تو اس کو کچھ نہ کچھ ان کی مینٹل لیول میچ کرنا چاہیے, وہ ان کے لب و لہجے سے واقف ہو. تو موسیٰ سے دعوت دلوانی تھی کس کو؟ فرعون کو. تو اس لیے پلایا کس محل میں؟ فرعون ہی کے محل میں. وہ جا کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتے ہیں ان سے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ہاں اب کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے پھر فرعون کی حکومت کا خاتمہ ہوا. سورہ طٰہٰ میں آج اس پر پورا بیان تھا, وہ ہم کسی اور وقت انشاءاللہ کریں گے. آج سورہ مریم کو ہم تھوڑا سا جلدی سے کرتے ہیں. تو فرعون کی حکومت کا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے خاتمہ ہو گیا, اور پھر پورا وہ حکومت دوبارہ کس کی آ گئی؟ بنی اسرائیل کی. پھر اللہ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ کچھ کام اللہ نے خود کر دیے جو تمہارے بس میں نہیں تھے. اچھا, موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ فرعون کے خلاف بغاوت کرو, وجہ اس کی یہ تھی کہ اسلام بھی گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھتا ہے. بہت پاورفل حکومت تھی جو اپنے اوپر ظلم سہ رہی تھی, وہ ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھ کرتی, وہ بندوقیں توپے لے کے فرعون کے محل پہ چڑھائی کیسے کرتی؟ گراؤنڈ ریئلٹی یہ تھی کہ بھائی ان سے لڑا نہیں جا سکتا. اس لیے صبر صبر صبر, استعینوا باللہ واصبروا, اے میری قوم اللہ سے مدد کرو, مدد طلب کرو اور صبر کرو. آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, تھوڑی سی طاقت آئی اور ایک دم خلافت کی باتیں شروع, الٹ دو سارا نظام, پلٹ دو. اس کا نتیجہ الٹنا پلٹنا کچھ بھی نہیں ہوتا, اور لاشوں کے انبار لگ جاتے ہیں اور فساد پھیل جاتا ہے سوسائٹی میں. جب یہ لڑائی ہوئی تھی نا یہودیت کی 67 یا 71 کی جو وار ہوئی تھی نا عربوں کی اور اسرائیل کی, پتہ ہے آپ کو؟ عرب اسرائیل جو جنگ ہوئی تھی, مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہہ دیا تھا اس میں فتح اسرائیل کو ہوگی, عربوں کو نہیں ہوگی. حالانکہ عرب اس وقت بہت پرہیزگار تھے اور بہت بڑی تعداد میں تھے, اور سب میں لڑنے کا بے پناہ جذبہ تھا. ابو الحسن علی ندوی بہت بڑے عالم گزرے ہندوستان میں, بڑے محقق, آج ان کی ساری پیشگوئیاں پوری ہو رہی ہیں. انہوں نے کہا تھا فتح کس کو ہوگی؟ اسرائیل کو. لوگ حیران ہوئے کہ حضرت آپ کیا بات کر رہے ہیں, ادھر عرب اتنے, مصر بھی لڑ رہا ہے, لبنان بھی لڑ رہا ہے, اور سعودی عرب بھی تعاون کر رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جہاں حقیقت اور صورت کا مقابلہ ہوتا ہے نا, وہاں کامیابی حقیقت کو ملتی ہے, صورت کو نہیں. کہا کہ یہاں صورت تو ہے, نعرے, جذبے, سجدوں کے محراب, اللہ کی یاد میں رونا, شہادت کے جذبے, تیاری نہیں ہے. یہودی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, تیاری پراپر کر کے میدان میں اترا ہے. اسے پتا تھا کہ مصر سے بھی حملہ ہو سکتا ہے, میں جب یہ کروں گا, پہلے سے اس نے اس کا انتظام کیا ہوا تھا. خفیہ ایجنسیاں چھوڑی ہوئی تھی کہ مصر کے طیارے اڑنے کا پروگرام بنائے نا تو بتا دینا ہمیں, تاکہ ہم ایئرپورٹ پہ ہی تباہ کر دیں ان کو. تو ہوا یہ کہ مصر کے طیارے ابھی تیاری کر رہے تھے نا, جہازوں پہ کپڑا پڑا مار رہے تھے صبح اٹھ کے, یار اسرائیل نے حملہ کیا, چلو ہم بھی تھوڑا سا شیمپو ویمپو سے نہائیں. ان کے پائلٹوں نے کہا کہ ہم بھی جا کے, ظاہر ہے وہ یہودی ہے, وہ پہلے سے اس کو پتا تھا کہ یہ چین سے تھوڑی بیٹھیں گے جب ہم حملہ کریں گے فلسطین پہ. تو اس کو پہلے سے تیاری تھی کہ کہاں کہاں سے حملہ ہو سکتا ہے. اتنی ایجنسی کے لوگ اس نے گھسیڑ دیے تھے پہلے سے, وہ 50 سال سے اس کی تیاری کر رہا تھا, اور پوری پراپر تیاری کے ساتھ اس کو. تو ہوا یہ کہ ابھی اس نے پورا اڈا ہی اڑا دیا کس کا, ایئر اٹیک کا. تو مولانا ابو الحسن ندوی چونکہ حالات دیکھ کر آئے ہوئے تھے نا سارے, انہوں نے کہا ادھر جذبہ بہت ہے, تیاری بالکل بھی بولو نہیں ہے, باتیں ہیں تیاری نہیں ہے. ادھر پوری پراپر تیاری ہے اسرائیل کی. آج بھی یہی کچھ ہو رہا ہے, پھینکتے رہو بس, میں یہ کر دوں گا, میں یوں کر دوں گا. کچھ لوگ رو رہے ہیں آ کے, ابے تمہارے پاس پیکج کیا ہے؟ پھر مولویوں کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں, ممبر پہ بیٹھ کے شادیوں کی باتیں کر رہے ہیں, جہاد کر نہیں رہے. تم بھی تو مولویوں کی مخالفتیں کر رہے ہو ممبر پہ بیٹھ کے, تم کیا کر رہے ہو, تم کون سا جہاد کر رہے ہو؟ تو باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. تیاری دیکھو, قرآن میں اللہ نے کہا, کیا کہا, اعدوا لهم ما استطعتم من قوة,
تم دشمن کے خلاف طاقت اور قوت تیار کرو. اعدو کا مطلب پہلے تیاری کرو اس کی. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ دشمن کے خلاف راتوں کو اٹھ کے رونا شروع کر دو ابھی سے, اور شہادت کے لیے جیکٹیں یعنی چلو وہ بھی کسی حد تک تیاری میں آتی ہے جو جیکٹیں تیار ہوتی ہیں, لیکن شہادت کے لیے تقریریں شروع کر دو, جذبہ بڑھاؤ. یہودی کہتا ہے جذبہ گیا بھاڑ میں, پہلے تم یہ دیکھو تمہارے پاس ٹینک ہیں جو مقابلہ کر سکتے ہیں. پھر بین الاقوامی طاقتوں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے اس نے کیسی کیسی چالیں چلی ہیں. آج ہم سمجھتے ہیں کہ امریکہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے. امریکہ یقیناً اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے, لیکن آپ کو پتا ہے امریکہ نے اسرائیل نے امریکہ کو دبوچا وہ یوں کر کے کہ تیرا باپ بھی مجھے سپورٹ کرے گا. وہ کمبل والا واقعہ سنا کے بس تفسیر کی طرف آتا ہوں. ایک آدمی نے دریا میں دیکھا کمبل بہہ رہا ہے, کسی نے کہا بھائی اس کو لالچی تھا, اس کو کمبل چاہیے تھا ہر قیمت پہ. لوگوں نے کہا چھوڑ دے, دریا میں جائے گا, اتنا تیز دریا. اس نے کہا فری پھوکٹ کا کمبل کون چھوڑتا ہے بھائی, تیرتا وہ اندر گیا. وہ کمبل نہیں, وہ ریچھ تھا, کیونکہ اوپر سے تو منہ تو نظر نہیں آ رہا تھا. اب جا کے کمبل نے پکڑ لیا اس کو نا, ریچھ نے پکڑ لیا. اب یہ چھڑوانے کی کوشش کر رہا ہے, چھوٹ نہیں رہا. تو اس کے دوست نے کہا بھائی کمبل کو چھوڑ دے, اگر نہیں تیرے کنٹرول میں آ رہا. کہہ رہا ہے میں تو چھوڑوں, کمبل نہیں چھوڑ رہا مجھے. تو امریکہ کی عوام بھی امریکہ کے خلاف احتجاج کر رہی ہے کہ اسرائیل میں یہ ہو رہا ہے, غزہ میں ظلم ہو رہا ہے. امریکہ کہہ رہا ہے میں تو اسرائیل کو چھوڑوں, اسرائیل مجھے نہیں چھوڑ رہا. ابھی میری گردن اسرائیل نے دبوچی ہوئی ہے. اتنا سا ملک ہے, سازشیں کر کر کے نا پلاننگ کی ہے 100 سال پہلے کہ یار ہم منورٹی میں ہیں, بزنس اپنے قبضے میں لو. جتنی ملٹی نیشنل بڑی بڑی کمپنیاں ہیں ساری کس کی ہیں؟ زیادہ تر یہودیوں کی ہیں, زیادہ تر یہودیوں. ایسا جال بچھا ہے, اور ہمارے پاس کوئی پلاننگ سرے سے نہیں. ہماری پلاننگ پتہ ہے کیا ہے؟ ایک دھماکہ اپنے ہی ملک میں اور کر دو خلافت کے نام پہ, تاکہ تھوڑا سا جو دم رہ گیا ہے نا وہ بھی کیا ہو, ختم ہو, تاکہ ہماری حکومتیں بھی انہی دھماکوں سے ہی نمٹتی رہیں. پھر ایک دھماکہ وہاں, ایک دھماکہ وہاں, ایک دھماکہ وہاں, ایک دھماکہ وہاں, وہ دھماکے بس. وہ کوئی پلاننگ نہیں ہے کہ اس کا رزلٹ کیا نکلے گا آگے جا کے. تو ہمارا ابو الحسن ندوی نے کہا تھا کہ جنگ اس میں عربوں کو, حالانکہ اس وقت کے عرب میں اور آج میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. سمجھتے ہو افغانستان میں جب رشیا آیا ہے نا تو پوری دنیا نے مل کے مدد کی ہے افغانستان کی. پوری دنیا نے قربانی بے پناہ دی افغانوں نے. تو بہت زبردست ایک طریقے سے کام ہوا ہے. اس کے بعد جا کے روس کے پاؤں کھڑ کے ختم کیے. آج کیا ہو رہا ہے غزہ میں, کون مدد کر رہا ہے ان کی؟ یہاں سے ہم آٹے بھر بھر کے بھیج رہے ہیں, پراٹھے بنا کے کھاؤ. وہ کیا کرے گا بےچارے؟ تو نہ ہونے سے یہ بھی غنیمت ہے, نہ ہونے سے یہ بھی ہے. یہ نہیں کہ آپ مدد کرنا چھوڑ دیں. تو آٹے بھیج رہے ہیں, چاول بھیج رہے ہیں, راشن بھیج رہے ہیں, چلو ٹھیک ہے پیٹ بھر جائے ان کا, لیکن یہ اس طرح سے تھوڑی ہوگا جب تک, اور یہ افراد نہیں, جب تک یہ جو مسلم کنٹریز ہیں یہ متحد ہو کے پلاننگ کر کے ایک لائحہ عمل نہیں بناتے کہ ماضی میں ہم سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں, ان غلطیوں کو ہم نے ریپیٹ نہیں کرنا. اس کے بعد جا کے یہ کام ہوگا تو ہوگا, ورنہ بھائی یہ جو جس طرح سے ابھی چل رہا ہے نا, اللہ مدد کر دے تو دیکھو وہ تو پھر اللہ سے تو کوئی لڑ نہیں سکتا. وہ تو 313 کو 1000 پہ فتح عطا فرما سکتا ہے, اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ, کیونکہ ان کی قربانیاں رنگ لائیں گی انشاءاللہ. تو کیونکہ احادیث سے تو ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ یہودیت کا بیڑا غرق ہونے والا ہے آخری دور میں. جو ہے نا یہ جو یہودیوں کو عزت ملی ہے نا, یہ اصل میں یہ وہ اس عزت کی مثال ایسے, قرآن تو جگہ کا جگہ کہتا ہے ان کے لیے مقدر میں ذلت ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے ذلت ہے تو انہوں نے تو امریکہ کو دبوچا ہوا ہے. تو دیکھو ذلت کے لیے نا پہلے عزت ضروری ہوتی ہے. ہمیشہ عزت دار آدمی کو ذلیل کیا جاتا ہے, ذلیل پہلے سے مزید ذلیل نہیں ہوتا. تو اللہ یہودیوں کو بہت ساری قومیں مسلط ہوئی ہیں, ذلیل کرتی رہی ہیں. اس دفعہ اللہ کیا کر رہے ہیں کہ ایک دفعہ آخری تم عزت حاصل کر لو, اس کے بعد طبیعت سے تم کیا ہوگے, ذلیل. وہ ایک آدمی ایک محلے میں گیا نا, آ کے کہنے لگا شکر ہے میری عزت نہیں ہے اس محلے میں. لوگوں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے میں یار ذلیل ہو جاتا اگر میری عزت ہوتی. عزت ہے ہی نہیں تو ذلیل بھی نہیں ہوا. تو لیکن ہمارے کوئی پروگرام نہیں ہے جو اسرائیل نے تیاری کی ہے, ہم اسباب کی دنیا سے غافل ہیں. تو ایسے تھوڑی ہوتا ہے. اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ نے کسی قوم کی حالت اس وقت تک چینج نہیں کی ہے جب تک وہ خود اپنے آپ کو چینج نہیں کرتے.
تو ہم چینج ہی نہیں کرتے اپنے آپ کو, اور من حیث القوم چینج نہیں کرتے ہیں, باتیں پھینکتے رہیں گے. اسکالرز بھی آ کے نا اور تقریب کاری کر رہے ہیں خلافت اور جہاد کے نام پہ, وہ بھی کچھ نہیں کر رہے ہوتے. ہر تھوڑی دیر میں فیس بک پہ کلپ آ رہا ہے, یہ مولوی کچھ نہیں کر رہے, یہ مولوی یوں نہیں کر رہے, یہ مولوی تو کیا کر رہا ہے یار, تو بتانا بھائی, تم بھی تو بتاؤ کیا کر رہے ہو, تم بھی تو پھینک رہے ہو نا بیٹھے باتیں بیٹھ کے, کوئی پیکج دو. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں بس, یہ پھر آگے چلتا ہوں. ایک صاحب میرے پاس آئے, مجھے کہنے لگے میں نوجوانوں میں اتنا کام کرنا چاہ رہا ہوں, یہ کام بڑا زبردست. انہوں نے مجھے لگا کہ بس 5 سال میں پاکستان میں خلافت راشدہ کا دور قائم ہونے والا ہے. مجھے کہنے لگے کہ اب آپ نا ایک میرے چینل پہ ایک ریکارڈنگ کروا دیں کہ یہ بندہ اتنا کام کرنا چاہ رہے, اس کے ساتھ تعاون کریں, چندہ بندہ دیں, اس کا بڑا ویژن ہے. ابے میں نے کہا کچھ کام تو کر کے دکھا میرے بھائی, میں تیرے لیے چندے کا اعلان کروں, کروڑوں روپے لے کے تو مارکیٹ سے شارٹ, کچھ کام کر کے دکھاؤ, میں دیکھوں گا کہ 4 سال میں کیا آؤٹ پٹ آیا ہے, 5 سال میں کیا آؤٹ پٹ آیا, اس کا کیا رزلٹ نکلا. پروگرام شروع میں ہی بڑھ تو نہیں گیا کہیں تمہارا, جو تھوڑا بہت پروگرام چل رہا ہے ایسا نہ وہ بھی بڑھ جائے. 15 سال یا 10 سال پہلے وہ بندہ آیا تھا, 10 سال ہو گئے, کخ ایک کیل بھی نہیں ٹھوکی ہوگی کہیں جا کے نظام تبدیل کرنے کے لیے. تو آپ کچھ کرو نا, اگر کوئی پازیٹو کام کرتے ہو تو وہ کیا ہے, شاعر نے کہا ہے نا کہ لوگ شامل ہوتے رہیں گے, کارواں بنتا رہے گا. کام کرو آپ, خود پبلک دیکھے گی. تبلیغی جماعت 2 آدمیوں نے شروع کی تھی, اور آج پوری دنیا میں ہے یا نہیں ہے, کوئی پبلسٹی کی, کوئی پمفلٹ لگایا انہوں نے, لوگوں نے دیکھا یار کام ہو رہا ہے, شامل ہوتے چلے گئے. اب اتنے بڑے بڑے اجتماع ہو رہے ہیں کہ ان کے لیے کنٹرول کرنا ممکن نہیں ہے. تو اس لیے یہ جو سوشل میڈیا کی دنیا سے اپنے آپ کو نکالو. خیر, تو بھائی کیا ہوا, موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے فرعون کی حکومت کا خود ہی خاتمہ کر دیا. خاتمہ اللہ نہیں کیا کیونکہ کمزور تھے موسیٰ علیہ السلام, لڑ نہیں سکتے تھے. جب خاتمہ ہوا ہے تو پھر اب اللہ میاں نے کہا کہ کچھ کام میں نے کیے, اب کچھ کام تم کو بھی کرنے پڑے. اب تمہارے پاس ایک حکومت آ گئی ہے, اب جو تمہارا شہر ہے نا بیت المقدس, اب تم وہاں پہ اٹیک کرو, حملہ کرو, جہاد کرو. اب ایسا ہی نہیں ہوگا کہ ہر جگہ کے لیے الگ الگ موسیٰ آئیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی؟ فلسطین میں ایک الگ موسیٰ بھیجوں گا میں جو بیت المقدس پہ قبضہ کرے گا. بھائی یہاں تو تم غلام تھے, تمہاری طاقت نہیں تھی, اب تو تمہیں ایک پاور مل گئی ہے نا, ایک اسٹیٹ مل گئی ہے, ریاست مل گئی ہے, اب کیا کرو, چلو جی. لیکن وہ اتنا عرصہ غلامی میں رہ کے ڈھیٹ ہلے ہی نہیں, اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. اے موسیٰ بہت طاقتور لوگ ہیں, اتنے لمبے لمبے قد ہیں, اپنی انٹیلیجنس بھیجی تھی انہوں نے, جا کے دیکھ کے آؤ, تھوڑے چھوٹے سائز کے ہوئے تو لڑ لیں گے, تھوڑا 6 فٹ سے اوپر کے ہوئے تو نہیں لڑیں گے. تو انہوں نے جا کے چٹا لے کے گئے وہ لوگ نا, بندے ناپ ناپ کے آئے. انہوں نے بولا بھائی بہت قومن جبارین, بڑے طاقتور لوگ ہیں, ہم ان سے نہیں لڑ سکتے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں 2 لوگ تھے نیک لوگ. اللہ کہتے ہیں قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہما, ہمارے حضرت اس آیت کو پڑھتے تھے اور کہتے تھے کیسے خوش قسمت لوگ تھے وہ. بنی اسرائیل میں کچھ نیک لوگوں میں 2 نے کہا جن پر اللہ کا انعام تھا. قرآن کہہ رہا ہے یخافون, اللہ سے ڈرتے تھے. انہوں نے کہا اے میری قوم, جب اللہ کہہ رہا ہے لڑو, اس کا مطلب وہ مدد کرے گا. ایک ہوتا ہے نا آپ اپنی رائے سے لڑ رہے ہو تو اس میں رائے غلط بھی ہو سکتی ہے, صحیح بھی, لیکن جب اللہ کا حکم آ گیا اب تو غلط ہونے کا امکان ہے ہی نہیں. تو انہوں نے کہا لڑو, تم دیکھنا ہمت ذرا سی کرو گے, تم اس شہر میں داخل ہوگے, اللہ تمہیں فتح دے دے گا. تو اللہ نے ان کو کیا کہا, یہ وہ 2 لوگ تھے جن پر اللہ کا انعام ہوا. تو کتنے خوش قسمت لوگ کہ ان 2 کا تذکرہ قرآن نے الگ سے کیا ہے. لیکن وہ قوم نے کہا اے موسیٰ اذهب انت وربک, آپ جائیں اور آپ کا رب جاؤ. جس رب نے فرعون کو ہلاک کر دیا وہی رب اس قوم کو بھی ہلاک کرے گا. انا ہاہنا قاعدون, ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوزیشن کیا ہوتی ہے, اگر فتح ہو گئی تو ہم آ جائیں گے, نہیں ہوئی تو ہم یہیں ٹھیک ہے. پھر کس قدر غصہ آیا ہوگا موسیٰ علیہ السلام کو. آپ سوچو یار کہ تم نے فرعون کا غرق ہونا دیکھ لیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی چند افراد سے قوموں کی تقدیر کے فیصلے نہیں ہوتے. چند افراد تو وہاں بھی نیک تھے, قوم کو دیکھا جائے گا تو 4 آدمیوں کے ٹھیک ہونے سے قوم ٹھیک نہیں ہوتی. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا نا, موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میں تھک گیا ہوں, اب تو کیا کر, میں اپنے اور اپنے بھائی کا مالک ہوں, ان پہ میں زبردستی نہیں کر سکتا, لہذا میری اس قوم سے جان چھڑا دے بس تو.
اس قوم سے کیا کر دے, جان چھڑا دے. مجھے اس کا لیڈر بننا ہی نہیں ہے, یہ غلط قوم جو ہے اس کا لیڈر مجھے بنا دیا گیا. آج یہودی اسرائیل کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارا ہے. تم نے موسیٰ کو ستایا کتنا ہے. میں پہلے یہ تھوڑا مکمل کر لوں نا, پھر بتاؤں گا کہ آج یہ کیوں یہودی اتنا اچھل رہے ہیں. تو پھر کیا ہوا, 40 سال تک وہ اسی میدان میں بھٹکتے رہے ہیں. وہیں موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا, ہارون علیہ السلام کا انتقال ہوا, پھر انہی کے خادموں میں سے یا انہی کی اولادوں میں سے اللہ نے کسی کو نبوت دی. 40 سال کے بعد جا کے پھر ان پر وحی ہوئی کہ اب آپ جہاد کرو. تو پھر ان لوگوں نے جہاد کیا اور پھر اس جہاد کی برکت سے اللہ نے فتح عطا فرمائی. اور اسی میں قرآن کہتا ہے کہ ایک کمانڈر تھے, مجاہد تھے, کمانڈر بھی نہیں تھے, جن کا نام تھا داؤد. کیا نام تھا؟ وہ ایک عام سپاہی تھے لیکن عبادت گزار تھے, جو پھر بعد میں داؤد علیہ السلام بنے. تو داؤد تھے, انہوں نے بہت بہادری سے وہ لڑے. امیر کا نام تھا طالوت, اور مقابلہ جس قوم سے تھا اس کے کمانڈر کا نام تھا جالوت. تو بنی اسرائیل کے کمانڈر تھے طالوت. اچھا اس میں بھی دیکھو, نبی نے جب کہا نا لڑو, تو انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی امیر نہیں ہے. تو نبی نے اللہ کے حکم سے طالوت نامی بنی اسرائیل کے کسی بزرگ کو, کمانڈر کو امیر بنا دیا. کس کو امیر بنا دیا؟ یہ سبق یاد کر لینا تھوڑا سا. طالوت. اچھا طالوت میں ایک عیب سمجھا جاتا تھا, غریب تھے. بنی اسرائیل نے کہا یہ تو غریب آدمی ہے, ہم غریب آدمی کو اپنا امیر نہیں بنا سکتے. یہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے, اس کو سمجھو, جو آج دینداروں میں بڑی خرابی آ گئی ہے. نبی نے کہا کہ دیکھو اللہ نے ان کو 2 چیزوں میں تم پہ فضیلت دی ہے. زادہ بسطۃ فی العلم والجسم. فوج کا کمانڈر بننے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں. ایک لڑنے کی نالج, لڑائی کا تجربہ. یہاں علم سے مراد کیا ہے؟ نالج ہے اس کے, کیسے لڑا جاتا ہے, دشمن کی سازشوں کو کیسے سمجھا جاتا ہے. دوسری بات, اس کی صحت اچھی ہو. ٹی بی کے مریض کو کمانڈر بولو نہیں بنایا جا سکتا, چاہے کتنا ہی نیک ہو. یہ نہیں کہا کہ یہ تم میں سب سے بڑے چونکہ بزرگ ہیں, ان کی تہجد کی رکعتیں سب سے بولو نا زیادہ ہیں, اور روزے پابندی سے رکھتے ہیں. یہ بھائی ہو سکتا ہے بہت سارے بزرگ بنی اسرائیل میں ان سے بھی اچھے ہوں. کہا بھائی لڑائی کے لیے جو چیز چاہیے نا, ایک نالج ہونی چاہیے, تجربہ ہونا چاہیے. تجربے سے بھی نالج آتی ہے نا. دوسرا جسمانی صحت خاندانی ہونی چاہیے. تبھی تو ہم واگا بارڈر پہ جاتے ہیں نا, اپنے جب دیکھتے ہیں وہ لمبے لمبے قد, تو اچھا لگتا ہے ہمیں. صحت, میں برما گیا, وہاں کی میں نے آرمی دیکھی, میں نے کہا یار ان کو تو گرفتار کرنے کا دل چاہ رہا ہے. وہاں سب بےچارے چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں. تو میں نے کہا ان کا میرا دل چاہ رہا ہے میں ان کو خود گرفتار کر لوں, لیکن خیر ان کے پاس بندوق بھی ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک خوب سمجھ لو کہ جو کام جس سے لینا ہے نا, اس میں اس کی اہلیت کا ہونا ضروری ہے. آج یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے, نیک اور بزرگی کو دیکھا جاتا ہے, یہ بھی دیکھا جائے گا. دوسرے نمبر پہ فقہائے کرام نے عقیدے کی کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ مسلمانوں کا کمانڈر بنانے کے لیے, بادشاہ بنانے کے لیے, خلیفہ بنانے کے لیے, اگر آپ کے پاس 2 بندے ہوں, ایک کے پاس تجربہ ہے اور نالج ہے, اسے ملک چلانا آتا ہے, دوسرے کے پاس تقویٰ ہے, للہیت ہے, ملک چلانے کا تجربہ نہیں ہے, تو جو تجربے کار ہے نا اس کو فوقیت دی جائے گی. دیکھو ملک چلانا گاڑی چلانے سے زیادہ مشکل ہے یا نہیں ہے؟ مجھے ایک بات بتاؤ. ابے کیا ہو گیا بھائی, ملک چلانا گاڑی چلانے سے زیادہ مشکل ہے یا نہیں؟ آپ نے کبھی ایسا ہوا کہ گاڑی چلانے کے لیے 4 مہینے لگے ہوئے بزرگ کو بٹھا دیا کہ کوئی بات نہیں چلانی نہیں آتی, لیکن اتنے پہنچے ہوئے ہیں نا, اللہ ان کی مدد کرے گا انشاءاللہ, کیونکہ بہت نیک ہیں, لہذا اللہ ان کی مدد کرے گا. اور بھائی اللہ نے کب کہا کہ میں مدد کروں گا؟ وہ ٹھوک دے گا گاڑی کو. اس میں کوئی سٹا لگانے والا چرسی ہیروئنچی ہوگا نا, لیکن چلانی آتی ہوگی. آپ بولے کہ تو بیٹھ جا بھائی, وہ بزرگ بھی بولیں گے بیٹا تو چلا لے, میں پیچھے بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہا ہوں. تو مقصد اللہ اللہ کا ہرگز مذاق اڑانا نہیں ہے. ذکر کی اسلام میں جتنی فضیلت ہے بے انتہا فضیلت ہے, لیکن جو جس کام کا اہل نہیں ہے اسے وہ کام سونپ دینا یہ تباہی اور بربادی ہے. اور یہ آج
مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے ہو رہا ہے, سمجھتے ہو. تو ان کا کمانڈر بنا دیا طالوت کو بنی اسرائیل کے. یہ تاریخ کا سمجھنا ضروری ہے آپ کو. اب جب طالوت کمانڈر بنے ہیں, بنی اسرائیل نے کہا ہم نہیں مانتے, انہوں نے کہا ماننا پڑے گا بھائی, ان کے جسم بھی صحت بھی اچھی ہے اور علم بھی ان کے پاس زیادہ ہے. مجبوراً مانا انہوں نے. پھر جا کے لڑائی ہوئی ہے, لڑائی میں 1/3 تو بنی اسرائیلی ویسے ہی بھاگ, بلکہ 1/3 نہیں 2/3 بھاگ گئے. جنگ تھی وہ, اور اللہ کی نافرمانی بھی کی انہوں نے, میدان جنگ میں گناہ بھی کیا, گناہ سے اور حوصلہ پست ہوتا ہے. تو جب 2/3 تو بھاگ گئے, 1/3 رہ گئے, انہوں نے اللہ سے دعائیں مانگی, ربنا افرغ علینا صبرا, اے اللہ ہم پر صبر کو انڈیل دے, وثبت اقدامنا, اور ہمارے قدموں کو مضبوطی سے جما دے. یہ بڑا پیارا منظر ہوتا ہے خدا کی قسم, جب اللہ کا حکم ہو لڑنے کا اور آپ اللہ کے حکم پہ ٹھہرے ہوئے اور آپ کمزور ہو, پھر یہ دعائیں مانگنے کا بڑا لطف ہے. اے اللہ ہمارے قدموں کو جما دے, ہم پیچھے نہ ہٹیں. اللہ نے جمایا ان کے قدموں کو. سامنے بہت بڑا ان کا سردار تھا جالوت, وہ بھی ظاہر ہے علم میں اور جسم میں طاقتور تھا نا, تبھی تو اس کو کمانڈر بنایا تھا. اور جب کافر لوگ کمانڈر بناتے تھے نا, تو پھر وہ شکل بھی دیکھتے تھے کہ جتنی ڈرونی شکل کا آدمی ہے نا اس کو بنایا جائے. یہ تو پھر بھی نہاتے تھے نا مسلمان, وہ لوگ تو نہاتے بھی نہیں تھے کہ وہیں سے بدبو سے ہی پوری فوج دیکھ کے بھاگ جائے دور. نہانا وہانا تو اب سیکھا ہے گوروں نے, 100-150 سال پرانا قصہ. اس سے پہلے کا خلافت عثمانیہ کے دور میں جب کوئی فرانس کا یا کوئی یو کے لندن وغیرہ کا شہزادہ آتا تھا نا, یا کوئی ملکہ بادشاہ سے ملکہ سے ملنے, تو تاریخی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس کو پہلے واش روم میں سروس ہوتی تھی اس کی, اس کے بعد بادشاہ سے ملوایا جاتا تھا. ان میں رواج نہیں تھا. تو اب کیا ہوا ہے کہ اسی جو طالوت کی قوم میں جو ہے نا, طالوت کے جو ماتحتوں میں ایک فوجی تھے داؤد علیہ السلام, ان لوگوں میں تھے جو بھاگے نہیں تھے. اور نہ صرف یہ کہ بھاگے نہیں, جب قوم کمزور ہو, دشمن طاقتور ہو, ایسے موقع پہ بہادری دکھانا بڑے کمال کی بات ہوتی ہے. داؤد علیہ السلام نے ڈائریکٹ ہدف کس کو بنایا؟ جالوت کو. ایسے موقع پہ تو ہر آدمی کہہ رہا ہوتا ہے میں بس ہلکی ہلکی یوں نا تلوار چلاتا رہوں, نمبر آ جائے میرے اور جان بچ جائے. داؤد علیہ السلام نے کیا کیا؟ ہدف کس کو بنایا؟ جالوت کو. بڑی بہادری کی بات ہے. اور داؤد علیہ السلام عبادت گزار بھی بہت تھے, عبادت کے ساتھ یہ چیز ہو تو پھر مزہ ہے. آج جو عبادت زیادہ کرتا ہے اس سے چلا بھی نہیں جا رہا ہوتا, ہلا ہی نہیں جا رہا ہوتا. نیک اتنا ہوتا ہے, بیٹھتا ہے تو پولیس آتی ہے اس کو اٹھانے کے لیے, کولیسٹرول کا پورا ڈبہ بن چکا ہوتا ہے وہ. آپ ماضی اٹھا کے دیکھیں, صحابہ, تابعین, قرآن کیا کہتا ہے؟ وَكَأَمْ أَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ. کتنے پیغمبر ہیں جن کے ساتھ اللہ والے مل کے لڑے ہیں. تو اللہ والے کیا کرتے تھے؟ پہلے ان پیغمبروں کے ساتھ مل کے لڑتے تھے. تو لڑائی کے لیے جسم کا ایکٹیو ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ اگر وہ ہر وقت تیجے 40ویں کی دیگیں پھوڑتے رہتے, حلوے, مانڈے, ربیع الاول کے مانڈے, پھر رجب کے کنڈے, اور پھر تیجے کے کنڈے, پھر فلانے کی دیگ کا ڈھکن, پھر وہ فلانے کی میلاد شریف, اگر یہ سب کچھ کر رہے ہوتے تو قرآن کیا کہتا؟ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ أَكَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ. معاذ اللہ, بہت سارے پیغمبر ایسے گزرے ہیں جن کے ساتھ ایسے اللہ والے لوگ تھے جو دیگوں کے ڈھکن کھولتے رہتے تھے اور دیگیں پھوڑتے رہتے تھے. قرآن تو کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ ایسے اللہ والے لوگ تھے جنہوں نے تھوڑے تھوڑے ہو کے بھی بڑی بڑی طاقتوں کو شکست دی ہے. تو یہ جسم کی ایکٹیونیس کے بغیر, پھرتیلے پن کے بغیر, طاقت اور قوت کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو یہ اسلام کا حصہ ہے اپنے جسم پہ محنت کرنا. پھوڑنے پھاڑنے کو نا مذہب سے نکال دو خدا کے لیے. رجب کے کنڈے, پھر ربیع الاول کے مانڈے, اور پھر 11ویں کے حلوے, اس پہ اسلام کا لیبل مت لگاؤ. اسلام کھانے کا حکم نہیں دیتا, اسلام روزوں کا حکم دیتا ہے. سمجھتے ہو؟ روزہ رکھنے والا ایکٹیو ہوتا ہے, پاور ہوتی ہے اس کی جسم میں. کھانے پینے والا ایکٹیو نہیں ہوتا, وہ گھی کا ڈبہ ہوتا ہے, کولیسٹرول کا ڈبہ ہوتا ہے. وہ آج جا رہے ہیں بہت سے, آپ کو لگے گا ڈھکن کھولنے کی دیر ہے, یہ خود دیکھ بن چکے ہیں. ایک تو نیچرلی کوئی موٹا ہو تو وہ تو اللہ کی طرف سے. میں نے بڑے بڑے علماء بزرگ دیکھے ہیں جو نہیں کھاتے لیکن قدرتی طور پہ جسم بھاری ہے. تو صحابہ میں بھی تھے, تابعین میں بھی تھے, اور بہت سارے اہل اللہ تھے ایسے. لیکن میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو کھاتے ہیں, نہ دوڑتے ہیں نہ چلتے ہیں, کھا کھا کے عجیب حالت ہو گئی ہے. خیر, تو اب جب قتل کیا داؤد نے جالوت کو, تو ظاہر ہے ایک قوم وہ تھی جو 2/3 بھاگ گئے. اللہ کو ان پہ غضب ہوا کہ نہیں ہوا؟
تو اللہ کا جب غضب نافرمانوں پہ ہوتا ہے تو جو ایسے موقع پہ فرما برداری کرتے ہیں ان پہ رحمت بھی تو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو رحمت اللہ کی اس پوری جنگ میں سب سے زیادہ داؤد علیہ السلام پہ ہوئی. یہ اس وقت پیغمبر نہیں، نبوت نہیں ملی تھی ان کو. اللہ کہتے ہیں انہوں نے جب بہادری سے لڑے اور جالوت کو قتل کر دیا، آتاہ اللہ الحکمہ، اللہ نے آپ کو نبوت بھی عطا کر دی، اور بالآخر بنی اسرائیل کے بادشاہ بھی کون بن گئے؟ داؤد. پوری خلافت کس کے ہاتھ میں آ گئی؟ بولو، داؤد علیہ السلام. آج بھی یہودی داؤد علیہ السلام کا تو وہ ڈیوڈ کہتے ہیں، نام ہی چینج کر دیا انہوں نے، تو بہت زبردست تذکرہ کرتے ہیں. تبھی تو وہ داؤد علیہ السلام کی یادیں کرنے کے لیے کہ ہمارا کیا ماضی تھا. پھر جب داؤد علیہ السلام کو حکومت ملی ہے تو داؤد علیہ السلام کی قیادت میں پھر جہاد شروع ہوا. داؤد علیہ السلام کے بارے میں حدیث میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے، بے انتہا عبادت گزار. ساری زندگی داؤد علیہ السلام نے روزہ رکھا، ایک دن روزہ ایک دن ناغا، ایک دن روزہ ایک دن ناغا. یہ پوری زندگی داؤد علیہ السلام کا معمول تھا. اور پوری زندگی تہجد اور قرآن، وہ جو زبور کی تلاوت کرتے تھے. اللہ نے آپ کو آسمانی کتاب بھی نازل کی آپ کے اوپر. ایسی خوبصورت آواز داؤد علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائی کہ جب آپ زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے تو پرندے آ کے ٹھہر جایا کرتے تھے. اور آپ کو اللہ نے ایک معجزہ دیا، کیونکہ ذکر بہت کثرت سے کرتے تھے. اگر مجاہدین سے یہ ذکر کا عنصر نکل جائے نا تو طاقت اور قوت تو رہ جائے گی لیکن جذبہ ختم. اس لیے اللہ نے جو لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں ان کو ذکر کثرت سے کرنے کا حکم دیا ہے. داؤد علیہ السلام جب ذکر کرتے تو قرآن کہتا ہے یا جبال اوبی معہ والطیر، اے پرندوں اور اے پہاڑوں تم بھی داؤد کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو. تو پہاڑوں سے بھی لا الہ الا اللہ کی آوازیں آتی تھیں. تو ایسا کھلے عام معجزہ تھا داؤد علیہ السلام کا. تو داؤد علیہ السلام نے کیا کیا؟ دے مار 4.5 گھوڑے لے کے پوری دنیا میں دوڑائے، ملکوں کے ملک فتح کرتے چلے گئے. آج یہ یہودی کہتے ہیں نا اسلام تلوار سے پھیلا ہے. بھائی جان یہودیت بھی کس سے پھیلی ہے؟ بولو، تلوار سے ہی پھیلی ہے. داؤد علیہ السلام نے جو پوری دنیا فتح کی ہے وہ کیا آپ کیا سمجھتے ہو کہ وہ محبت سے فتح کی ہے کہ ایکچولی ہم آپ کے کنٹری پہ آنا چاہتے ہیں سلسلے میں ہے بھائی؟ پھر داؤد علیہ السلام کی جب حکومت قائم ہوئی ہے، پورے دنیا میں تو نہیں ہوئی لیکن بہت سارے علاقے میں اللہ نے آپ کے ہاتھ میں لوہے کو نرم کر دیا. زریں بنایا کرتے تھے، جنگی ٹوپیاں بنایا کرتے تھے اور جنگی لباس پوری لوہے کی زریں وہ بنایا کرتے تھے داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے، اور پھر فوجیوں میں بانٹتے تھے. پھر وہ پہن کے لڑائیاں ہوتی تھی تاکہ اثر نہ کرے تلوار. اسباب اختیار کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ پھر داؤد علیہ السلام نے بہت ساری، استغفر اللہ یعنی معذرت کے ساتھ، شادیاں بہت زیادہ کی ہیں. یہ تورات میں ہی لکھا ہوا ہے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں. خواتین غصہ ہوتی ہیں کہ شادیوں کا مضمون پتہ نہیں کہاں سے لے آتے ہیں. تو اللہ نے ان کو بہت زیادہ اولاد بھی دی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ 2 بچے ہوں لیکن تمیز کے ہوں. جیسے میں ایک تمیز کا اور اتنا نیک پرہیزگار، تو ایکچولی میرے جب 2 ہوں گے نا تو پھر وہ بہت زبردست طریقے سے ان کو میں پالوں گا اور اپنا جانشین بناؤں گا. یہ فلسفہ فیملی پلاننگ والوں کا ہے. اور یہ فلسفہ انہوں نے یہ دیا ہے کہ یہ ایک غلط بات گڑھی ہے کہ زیادہ تمیز کے ہو نہیں سکتے. حالانکہ یہ فلسفہ کیا ہے؟ غلط ہے. بدتمیز ہونے کو 1 انڈا وہ بھی گندا نکل سکتا ہے، تمیزدار ہونے کو تو 15 بھی صحیح ہو سکتے ہیں. تو یہ فلسفہ ان لوگوں کا بنایا ہوا ہے جس کی وجہ سے بچے ہی مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے، تمیز تو دوری کی بات. یعنی اس چکر میں کہ نیک بچے پیدا ہوں، بچے ہی کیا ہو گئے؟ شارٹ ہو گئے. تو داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بہت اولاد دی، بہت سارے. پہلے 4 سے بھی زیادہ کی اجازت تھی تو اسلام نے پابندی لگائی ہے 4 سے زیادہ نہیں کر سکتے. تو خواتین کو اسلام کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، ورنہ پہلے تو اجازت تھی 4 سے بھی زیادہ کی. داؤد علیہ السلام کی 700 بیویوں کا تو تذکرہ ہمیں ملتا ہے آسمانی کتابوں میں. تو آپ لوگ خدا کے لیے ایک دم نا صحتیں نہیں ہیں، آپ لوگ ایک دم جوش. میں نے بتایا نا میرا ایک شاگرد تھا بہت باریک سا، بہت دبلا سا، اتنا دبلا تھا میں اس کو کہتا تھا جم جاؤ تھوڑا ویٹ لفٹنگ کرو. وہ کہتا تھا مجھ سے ویٹ نہیں اٹھتا. میں نے کہا تنکے کے 2 طرف بٹن لگاؤ، یوں یوں کر کے اٹھایا کرو. تو جب بھی میں 2-3 شادیوں کی بات کرتا تھا نا وہ ایک دم جوش میں آ جاتا تھا، ایک دم خوش. میں کہتا بھائی ذرا آرام سے. میں نے کہا یار یہ تمہارے لیے آپشن نہیں. میں نے کہا تم شادی کرو گے 4-6 گلوکوز کی بوتلیں پہلے باہر رکھنا. مذاق کرتا تھا، اپنا شاگرد تھا وہ، ہنستا تھا میرے مذاق پہ. تو اب داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بیٹے دیے بنی اسرائیل میں، ان کا نام سلیمان. تو سلیمان علیہ السلام بھی بہت
عالیشان پیغمبر. ان کو بھی کنگ سلیمان کہتے ہیں نا آج بھی گورے, ان کو ایسی بادشاہت ملی کہ ابا سے جو خلافت ملی تھی نا تو اس کو اور انہوں نے آگے پھیلا دیا, اور اتنا جہاد ہوا ہے. تو یہودیت بھی کیسے پھیلی ہے بھائی دنیا میں؟ تلوار سے ہی پھیلی ہے. اب تعبیرات کا فرق ہوتا ہے. تلوار سے کی طاقت سے دنیا سے زنا اور برائی کا خاتمہ کیا ہے. اب آپ اس کو تعبیر کچھ بھی کر لو. تو اب کیا ہے کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی 100 بیویاں تھیں, صحیح بخاری میں. تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی اولاد ہوئی. تو پھر وہ جب واقعات آئیں گے سلیمان السلام کے پھر بتاؤں گا میں انشاءاللہ. ابھی تو تھوڑا سا خاکہ آپ کی نظروں میں بٹھا رہا ہوں نا انبیاء کا سلسلے کا. تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت بڑی ریاست قائم ہوئی ہے دنیا میں نا. اللہ نے آپ کے جنات بھی آپ کے تابع کر دیے. یہ حرام مصر دنیا کا عجوبہ ہے یا نہیں ہے؟ تو عین ممکن ہے یہ جنات کا تعمیر کردہ ہو. دنیا حیران ہے نا یار, یہ اتنی بڑی بڑی بے جوڑ اینٹیں جن میں جوڑ نہیں ہے, یہ کون سے کرینوں نے لا کے پہاڑوں کے اوپر رکھی ہیں؟ ہو سکتا ہے جن نے یوں کر کے اٹھا کے ایسے کر کے رکھ دی ہو. اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس دور میں ٹیکنالوجی نے ترقی بہت زیادہ کر لی ہو, اس کا بھی پورا امکان ہے. تو یہ ضروری تو نہیں ہے نا کہ سائنسی ترقی ابھی ہوئی ہے, ہو سکتا ہے پہلے ہوئی ہو, پھر دنیا میں کوئی تباہی ہوئی ہو اور سارا پروگرام بڑھ گیا ہو. بہت کچھ ہو سکتا ہے. تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت میں بہت بڑے حصے پر ان کی حکومت ہوئی ہے. یہ ساری اللہ نے اولاد ابراہیم کو نوازا ہے. اب چکر کیا ہے, چونکہ ان لوگوں میں پھر برائیاں آنا شروع ہوئی یہودیوں میں, پھر سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے سلسلہ جو چلا ابراہیم علیہ السلام کا, انہی میں پھر حضرت زکریہ علیہ السلام پیدا ہوئے, حضرت عمران پیدا ہوئے, جن کے بارے میں ہمیں نہیں پتا کہ نبی تھے یا نہیں تھے, لیکن قرآن نے ان کا تذکرہ بہت اہتمام سے کیا. ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل عمران علی العالمین, کہ اللہ نے آل عمران کو جہان والوں پر منتخب کیا. تو عمران جو تھے, حضرت عمران, ان کی زوجہ, انہوں نے منت مانی کہ میرے ہاں بچہ پیدا ہوگا تو میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی. تو بچہ کے بجائے مریم پیدا ہو گئی, حضرت مریم. اچھا, حضرت زکریا علیہ السلام بھی بے اولاد تھے, اور یہ زکریا علیہ السلام تھے حضرت مریم کے خالو. سمجھ رہے ہیں؟ حضرت مریم کے خالو, یہ بھی بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں اور بہت زیادہ عبادت گزار تھے یہ. تو زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 600 سال. زکریا علیہ السلام, حضرت مریم, حضرت عمران اور حضرت عیسیٰ, یہ 4 بزرگ شخصیات ہیں جن کا قرآن میں تذکرہ ملتا ہے. اور یہ چاروں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً کتنا فاصلہ ان کا؟ 600 سال کا. ان میں پہلے حضرت زکریا اور یحییٰ علیہ السلام, ان میں پہلے حضرت زکریا ہیں, ان کی زوجہ کے بھانجے ہیں, بھانجی ہیں حضرت مریم. سمجھ رہے ہیں؟ حضرت مریم تھی حضرت زکریا کی زوجہ کی بھانجی, اور حضرت مریم کے بیٹے ہیں حضرت عیسیٰ, اور حضرت زکریا کے بیٹے ہیں حضرت یحییٰ. تو یہ 3 پیغمبر ہو گئے, حضرت زکریا, ان کے بیٹے حضرت یحییٰ, اور حضرت زکریا کی زوجہ کے بھانجی حضرت مریم, اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ. تو ان میں حضرت عیسیٰ, یحییٰ اور زکریا, یہ 3 پیغمبر ہو گئے. اور 2 بزرگ شخصیات ہو گئی ان میں, ایک حضرت عمران اور ایک حضرت مریم. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور حضرت عمران کی زوجہ بھی کو بھی آپ انہی میں شامل کر لیں, کیونکہ وہ بھی بہت بزرگ خاتون تھی. انہوں نے منت مانی کہ اللہ میرے بیٹا پیدا ہوگا تو میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کروں گی. تو بیٹے کے بجائے حضرت مریم پیدا ہو گئی. تو پھر وہ حیران ہوئی کہ لیس الذکر کالانثیٰ, ظاہر ہے جو کام بیٹے کر سکتا ہے وہ بیٹیاں نہیں کر سکتی. لیکن اللہ کے علم میں تھا کہ اللہ اس بیٹی کو ایسا نوازے گا کہ اس کا نام قیامت تک زندہ رہے. قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں ہے سوائے مریم کے. ہر عورت کا جب اللہ تذکرہ کرتا ہے نا تو ان کے شوہر یا باپ کی طرف نسبت کر کے. حضرت آسیہ جو تھیں فرعون کی زوجہ, ان کو قرآن آسیہ نہیں کہتا, امرأۃ فرعون, فرعون کی بیوی. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ عورت کی پہچان کس سے ہے؟ مرد سے ہے, یا باپ سے یا شوہر سے. نسبت اللہ اسی کی طرف کرتا ہے. اور
نوح علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ نام نہیں لے رہا، امرأۃ نوح، نوح کی بیوی نے کہا۔ لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی، نام نہیں لیا قرآن نے، امرأۃ لوط، لوط کی بیوی کہا۔ آدم علیہ السلام کی زوجہ جو ہماری ماں تھیں، نام اللہ نے حوا ان کا بیان نہیں کیا، بلکہ اسکن انت و زوجک، اے آدم تو اور تیری زوجہ۔ تو اس لیے خواتین کو چاہیے کہ اپنے گھر کے مردوں کو تھوڑا سا پروٹوکول دے دیا کریں، لبرل بننے کی کوشش گوروں کی طرح نہ کریں۔ مرد کو اس سے خوشی ہوتی ہے جب عورت کہتی ہے میں فلاں کی وائف آپ سے بات کر رہی ہوں، میں فلاں کی بیٹی بنت فلاں بات کر رہی ہوں، تو آدمی کا دل تھوڑا چوڑا ہو جاتا ہے، پھر وہ عورت کو اپنا سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ اور اگر کہے کہ میں مسٹر فلانی بات کر رہی ہوں، میاں کہے گا میں کس سلسلے میں آیا ہوں پھر یہاں پہ۔ اور یہ گوروں نے بھی تھا، مرسز فلاں تھا، چلتا تھا نا گوروں میں، جب تک ان کا فیملی سسٹم چل رہا تھا نا، مرسز، وہ بھی نام نہیں لیتے تھے، یہ چند سال پہلے کی بات ہے، اب تو گوروں نے بھی مرسز ورسز ختم۔ تو صرف حضرت مریم کا نام لیا ہے قرآن نے، اس میں کیا حکمت ہے؟ کیونکہ قرآن بالکل واضح کہنا چاہتا ہے کہ عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں، مریم کے، وہاں اگر فلانی بنتے تو کنفیوژن پیدا ہو سکتی تھی۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جہاں کنفیوژن کا خطرہ ہو نا، پھر عورت کا نام لیا جائے گا، پھر شرم و حیا نہیں ہوگی۔ جیسے نکاح جب پڑھاتے ہیں تو اس میں لڑکی کا نام اناؤنس کیا جاتا ہے، اس میں یہ نہیں ہو کہ فلانے کی بیٹی اور فلانے کو پتہ نہیں کتنی بیٹی ہیں، کون سی والی کو ہو رہا ہے کون سی کا نہیں ہو رہا۔ جہاں ضرورت ہوگی وہاں نام اناؤنس کیا جائے گا، جہاں ضرورت نہیں ہوگی تو عورت کا نام چھپا دینا یہ بہتر ہے۔ اس کی نسبت کس کی طرف کر دی جائے؟ اس کے، اللہ نے مردوں کو بڑی عزت دی ہے اور اس میں عورت کا بھی فائدہ ہے۔ عورت اگر مردوں کو رسپیکٹ دے گی نا تو مرد کا دل کیا ہوگا بھائی؟ بڑا ہوگا، پھر اس کے لیے قربانی دے گا۔ اور اگر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے گی تو پھر آدمی تو پاورفل ہے بھائی، وہ پھر عورت کو رسپیکٹ نہیں دے گا، وہ کہے گا جب تم ہمارے جیسی تو ہم بھی پھر ٹھیک ہے، ہم تھوڑی تمہارے لیے قربانی دیں گے وہ۔ تو اب کیا ہوا، جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں۔ زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی اولاد نہیں تھی، اور حضرت، تو اس خاندان میں نا اللہ نے کوئی خاص رحمتیں کی، کیونکہ بنی اسرائیل کے یہ سلیکٹڈ لوگ تھے۔ ان کی خاصیت کیا تھی؟ قرآن کہتا ہے کانوا یسارعون فی الخیرات، حضرت عمران ان کی زوجہ، حضرت زکریا ان کی زوجہ، یہ جو خاندان تھا یہ راتوں کو اٹھ کے عبادت کیا کرتے تھے اور ہم سے دعائیں مانگا کرتے تھے، رغبا و رہبا، جہنم کے خوف سے اور جنت کی لالچ میں۔ تو کسی خاندان کو اگر سلیکٹڈ بنانا ہے نا اللہ کی نظر میں، تو اس میں تہجد کا رواج بہت ضروری ہے۔ کسی بھی خاندان میں اگر یہ رواج ہے نا، رات کو اٹھ کے دعائیں مانگتے ہیں، اور دعائیں کیا، یہ نہیں کہ فلانے کی جاب لگ جائے، وہ بھی مانگے آپ، اصل کیا ہے کہ آخرت کی فکر ہو، تو یہ پھر وہ خاندان ہے جو اللہ کی نظر میں بہت زیادہ منتخب ہے۔ پھر ان کے ساتھ معجزے کرامتیں ہوتی ہیں، تبھی جب زکریا علیہ السلام کو اللہ نے خوشخبری سنائی کہ آپ کی اولاد ہوگی تو وہ حیران ہونے لگے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب خوشخبری سنائی آپ کی اولاد ہوگی، حیران ہونے لگے، ان کی بیوی حیران ہونے لگی، کیسے؟ تو اللہ نے فرمایا بھائی تم پر اللہ کی رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں۔ اور پھر اللہ نے بھی فرمایا یسارعون فی الخیرات، یہ لوگ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے اور ہمیں راتوں کو اٹھ اٹھ کے پکارا کرتے تھے۔ تو جب تم یہ ایسا کام کر رہے ہو جو پبلک نہیں کرتی، تو میں بھی تمہارے ساتھ وہ کام کروں گا جو پبلک کے ساتھ نہیں کرتا۔ پبلک میں جب تک شادی نہیں ہوتی، اولاد نہیں ہوتی، مریم تجھے شوہر کے بغیر میں بیٹا دوں گا۔ پبلک میں 90 سال کے بوڑھوں کو اولادیں بولو نہیں ملتی، لیکن بھائی آپ پبلک سے ہٹ کے کچھ الگ کام کر رہے ہو تو آپ کو 90 سال میں بھی اللہ کیا دے گا؟ اولاد دے گا۔ تو یہ زکریا علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام تک ہم نے سلسلہ بیان کیا، وقت چونکہ بہت زیادہ ہو گیا۔ اب کل میں انشاءاللہ زکریا علیہ السلام اور حضرت مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کے جو اللہ نے سورہ مریم میں واقعات سنائے ہیں وہ میں انشاءاللہ ڈیٹیل سے بتاؤں گا۔ اور یہودی جو کہہ رہے تھے نا کہ ہم نے اتنی دنیا پہ حکومت کی ہے، آج بھی یہودی کہتے ہیں ہم تو اللہ کے سلیکٹڈ لوگ ہیں، ہم میں ایسے ایسے پیغمبر گزرے، تو اللہ بتائے گا کہ تم لوگوں نے ناشکری کی انتہا کی ہے، ان پیغمبروں کی تم نے قدر نہیں کی، جس سے اللہ نے یہ خلافت چھین کے اسماعیل علیہ السلام جو حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے تھے نا، جو مکہ میں پلے تھے، ان کے حوالے کر دیے۔ اب یہ اہل اسلام کا دین ہے، جس کو فالو کیا جائے گا تو نجات ملے گی۔ اب یہودیت کو فالو کرنے میں نجات نہیں ملے گی۔ لیکن یہودیوں کو حسد ہے، وہ اپنا ماضی یاد کرتے ہیں، جی سلیمان اور داؤد، او بھائی وہ تھے، وہ اب نہیں، اور ان کا بھی تم نے حشر کیا تھا،
ان کا تم نے میجورٹی نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے، تو اس کا کی سزا تم پہ ملی ہے کہ اللہ نے تم سے خلافت اور حکومت چھین لی۔ تو اب ہم انشاءاللہ کل جو ہے یہ سورہ مریم کو، اس میں جو اللہ نے آیات، بہت دلچسپ آیات ہیں، آپ لوگ کل آئیں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔